عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں، مجھے ہے کفر سے نفرت، میں تو حق کا فدائی ہوں، زمانے کے ہر ایک ظالم ہر جابر سے لڑتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز ناظرین، عزیز طلباء اور طالبات، حدیث کورس کا آج یہ چوتھا ایپیسوڈ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الاربعین کی 3 حدیثیں 9، 10 اور 11، یہ جو 3 حدیثیں ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 9، 9ویں حدیث جو الاربعین کی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث کے الفاظ آئیے پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ عبد الرحمن ابن صخر رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما نہیتکم عنہ فاجتنبوہ وما امرتکم بہ فأتوا منہ ما استطعتم فإنما اہلک الذین من قبلکم کثرۃ مسائلہم واختلافہم علی انبیائہم۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری کتاب الاعتصام کے اندر حدیث نمبر 6777 6777، اور صحیح مسلم کتاب الفضائل 1337 1337 نمبر کی حدیث ہے۔ حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ جن کا اصل نام جو ہے عبد الرحمن ابن صخر تھا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ما نہیتکم عنہ فاجتنبوہ، جس سے میں نے تمہیں روکا ہے اس سے بچو، اور جس چیز کا میں نے تم کو حکم دیا ہے، وما امرتکم بہ، جس چیز کا میں نے تم کو حکم دیا ہے، فأتوا منہ، تو تم وہ کام کرو، مستطعتم، جتنی تمہارے اندر استطاعت ہو، فإنما اہلک الذین من قبلکم، اس لیے کہ تم سے پہلے کے لوگوں کو ہلاک کیا ہے، کثرت مسائلہم، ان کے بہت زیادہ سوال کرنے نے، بہت زیادہ سوال کرنے کی وجہ سے وہ ہلاک ہوئے، واختلافہم علی انبیائہم، اور اپنے نبیوں سے اختلاف کرنے کی وجہ سے وہ ہلاک ہوئے۔ یہ حدیث کا ترجمہ ہے۔ حدیث کے جو راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ، آئیے ان کے بارے میں ایک مختصر سی معلومات حاصل کر لیتے ہیں۔ آپ کا اصل نام عبد الرحمن ابن صخر تھا، اور آپ کا تعلق یمن کے مشہور قبیلہ دوس سے تھا۔ صحابہ کرام میں سب سے زیادہ حدیثوں کو روایت کرنے والے اور حدیثوں کو یاد کرنے والے آپ ہی ہیں۔ آپ جس سال غزوہ خیبر ہوا تھا اسی سال آپ اسلام لائے اور غزوہ خیبر میں شامل ہوئے، اور اس کے بعد آپ نے اپنی زندگی کا ایک مقصد یہی بنا لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں، حضر میں، ہر حال میں آپ کے ساتھ رہتے تھے، اور اللہ کے نبی کی ایک یعنی آپ کی ایکٹیویٹی کو، آپ کے قول کو، آپ کے عمل کو یاد کرتے تھے۔ آپ مدینہ کے امیر بھی رہے، اور بلی آپ نے ایک پالی تھی، اس سے بڑی انسیت اور محبت تھی، اس وجہ سے آپ کو ابو ہریرہ کا خطاب دیا گیا۔ ابو ہریرہ کے نام سے ہی آپ مشہور ہو گئے۔ ہریرہ کے معنی بلی، بلی کے بچے کو ہریرہ کہتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کے آخر میں، یعنی سن 57 میں یا سن 58 میں یا سن 59 میں مدینہ میں آپ کی وفات ہوئی۔ یہ جو حدیث ہے، اس حدیث کا ایک کانٹیکسٹ ہے، ایک بیک گراؤنڈ ہے، ایک سبب ہے اس کا، آئیے وہ دیکھتے ہیں۔ صحیح مسلم کی 1337 نمبر کی حدیث میں اس کی ڈیٹیل ہے، اس حدیث کی، یہ جو بات اللہ کے رسول نے کہی، اس کا پس منظر کیا تھا، اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ہمیں خطبہ دیا، اور اس خطبے میں آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض کیا ہے تو حج کرو، فحجو، حج کرو۔ تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ اکل عام یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، یہ ہر سال حج فرض ہے؟ فسکتا، اللہ کے رسول خاموش رہے، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حتی قالها ثلاثا، پوچھنے والے نے 3 بار یہ سوال کیا کہ کیا ہر سال ہے، ہر سال ہے، ہر سال ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو قلت نعم لوجبت، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو یہ واجب ہو جاتا، ہر سال حج فرض ہو جاتا۔ وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ، اور اگر ہر سال فرض ہو جاتا تو پھر تمہاری استطاعت کے باہر ہو جاتا، طاقت کے باہر ہو جاتا۔
پھر آپ نے فرمایا ذرونی ما ترکتکم، جس حال پر میں نے تم کو چھوڑا ہے اسی حال پر مجھے چھوڑ دو۔ فإنما هلك من كان قبلكم بکثرت سؤالہم واختلافہم علی انبیائہم، تم سے پہلے کے لوگ اپنے بہت زیادہ سوال کرنے کی وجہ سے اور اپنے نبیوں سے اختلاف کرنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، تو جب میں تم کو کسی چیز کا حکم دوں تو جتنی استطاعت ہو وہ کام کرو۔ وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه، اور جس چیز سے میں روک دوں اس سے بچو۔ یہ ہے اس حدیث کا پس منظر اور بیک گراؤنڈ۔ حدیث سے جو مسائل ثابت ہوتے ہیں، جو احکام ثابت ہوتے ہیں، آئیے اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلا جو مسئلہ حدیث سے ثابت ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کا حکم دے دیں وہ چیز واجب ہوتی ہے۔ اگر حدیث میں یہ کہتی ہے کہ یہ کام کرو تو وہ کام فرض ہے، واجب ہے، الا یہ کہ کوئی دلیل موجود ہو جس سے وہ حکم جو ہے وہ استحباب کی طرف منتقل ہو جائے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کسی چیز کا حکم دیتے ہیں، پھر دوسری حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نہیں، وہ حکم آپ نے وجوب کے لیے، یعنی کمپلسری نہیں آپ نے اس کو قرار دیا تھا، بلکہ بہتر اور مستحب آپ نے اس کو کہا تھا۔ تو جس چیز کے بارے میں ایسی وضاحت نہ ہو اور آپ نے حکم دیا ہو یا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا ہو تو وہ کام فرض ہوتا ہے، اور جس چیز سے اللہ اور اس کے رسول روک دیں وہ چیز حرام ہوتی ہے۔ ایک اصول تو یہ معلوم ہوا۔ دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا اس حدیث سے کہ انسان کے اوپر فرائض میں کی انجام دہی میں اس کی استطاعت کے باہر کوئی اس کے اوپر بوجھ نہیں ڈالا گیا ہے۔ اگر مثال کے طور پر اگر ایک انسان جو ہے وہ کھڑے ہو کر کے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے تو اب اس پر یعنی ضروری نہیں کہ وہ کھڑے ہو کر کے ہی پڑھے، وہ بیٹھ کر کے پڑھے۔ استطاعت کے باہر کوئی چیز انسان کے اوپر واجب نہیں ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا اس حدیث سے کہ ہمارا دین بالکل آسان ہے۔ ہمارا دین انسان کی فطرت اور انسان کی ضروریات اور اس کی ریکوائرمنٹس کے حساب سے اس پر ذمہ داریاں اور فرائض اور احکام عائد کرتا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہماری شریعت نے ہم پر کوئی ایسا حکم ڈالا ہے جو ہماری برداشت اور طاقت اور ہماری کیپیسٹی سے باہر ہے۔ ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ شریعت نے جتنی چیزوں سے روکا ہے تمام چیزوں کو جب ہم چھوڑیں گے تب شریعت کی فرما برداری مانی۔ ایسا نہیں کہ جو ہمارا جی چاہے اس کو لے لیں، جس چیز کا ہمارا جی نہ چاہے اس کو ہم چھوڑ دیں، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے کہا جس چیز سے میں منع کر دوں اس سے رک جاؤ، وہ پھر آپ کی چوائس نہیں چلے گی، جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا اس سے رک جانا ہے۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ فضول سوالات سے، لایانی سوالات سے، خاص طور سے جب اللہ کے رسول کے اوپر وحی کا نزول ہو رہا تھا تو اس وقت تو اور خطرناک معاملہ تھا کہ فضول سوالات کی وجہ سے کوئی حکم تبدیل بھی ہو سکتا ہے، کوئی چیز واجب ہو سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو اب یہ خطرہ نہیں رہ گیا، لیکن پھر بھی دین کے معاملات میں وہی سوال کیے جائیں جو واقعی سوال ہوں، جن کا تعلق دین اور دنیا کے کسی اہم معاملے سے جڑا ہو۔ فضول سوالات، بال کی کھال والے سوالات نہ پوچھے جائیں۔ اور ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ بہت زیادہ سوال کرنے کی وجہ سے اور اپنے نبیوں سے اختلاف کرنے کی وجہ سے پچھلی قومیں ہلاک ہوئیں۔ تو یہ تھی حدیث نمبر 9۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اگلی جو حدیث ہمارے سامنے ہے 10 نمبر کی حدیث ہے۔ اس حدیث کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آئیے حدیث کے الفاظ دیتے ہیں۔ یہ صحیح مسلم کی کتاب الزکوٰۃ کی 1015 نمبر کی حدیث ہے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں: عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ پاک ہے، طیب ہے اور پاک ہی کو قبول کرتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، اور اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بھی وہی حکم دیا ہے جو مرسلین کو، رسولوں کو دیا ہے۔ کیا دیا ہے؟ اللہ نے فرمایا: یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ یہ سورہ مومنون کی آیت نمبر 51 ہے جو اللہ کے نبی نے تلاوت کی، کہ اللہ نے فرمایا کہ اے رسولوں، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو، عمل صالح کرو۔ اور یہ تو رسولوں کو خطاب کیا اللہ تعالیٰ نے، اور اہل ایمان کو خطاب کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ اے ایمان والوں، ہم نے تم کو جو پاک چیزیں دی ہیں اس میں سے کھاؤ۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کیا، یطیل السفر، جو لمبا سفر کرتا ہے، اشعث، اس کے بال بالکل پراگندہ ہو جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ سفر میں آدمی اپنے بال وغیرہ کو سنوار نہیں پاتا ہے، بال بالکل بکھر جاتے ہیں، پراگندہ ہو جاتے ہیں۔
اغبرا، اور وہ انسان خود جو ہے گرد و غبار میں، ڈسٹ میں بالکل اٹا ہوا ہے، یمد یدیہ الی السماء، اور اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف وہ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے یا ربی یا ربی، اے میرے رب اے میرے رب، دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ وَمَطْعَمُهُ حرام، لیکن اس کا کھانا جو ہوتا ہے وہ حرام کا ہوتا ہے۔ وَمَشْرَبُهُ حرام، اس کا پانی حرام کا ہوتا ہے۔ وَغُذِّيَ بِالْحَرام، اور اس کی پرورش، اس کی غذا جو ہے وہ حرام چیز سے ہوتی ہے۔ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، تو اللہ کے رسول سوالیہ انداز میں کہتے ہیں بتاؤ ایسے آدمی کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے۔ یہ جو حدیث ہے، اس حدیث میں سب سے پہلی جو بات ہمیں معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں ایک نام طیب بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے، ہر عیب سے، ہر نقص سے وہ پاک ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے بھی، اپنی صفات کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ ہر نقص سے پاک ہے۔ اس کی شریعت، اس کے احکام، اس کے افعال سب کے سب پاک ہیں اور ہر عیب اور نقص سے پاک ہیں۔ اس کے بعد اگلی چیز جو حدیث سے معلوم ہوئی، لا یقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ پاک ہی چیز کو قبول کرتا ہے۔ اگر ہمارا کوئی عمل ہے وہ عمل پاک ہونا چاہیے، ریا سے، شرک سے، کسی قسم کی ملاوٹ سے، خالص عمل اللہ تعالیٰ کیا قبول ہوگا۔ اسی طریقے سے صدقہ اور خیرات اگر ہم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ پاک کمائی کا ہونا چاہیے، حلال کمائی کا ہونا چاہیے۔ لوٹ مار کر کے، چوری کر کے، حرام چیزوں کے ذریعے اگر ہم کوئی مال کما رہے ہیں، اس مال کا صدقہ اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا۔ لا یقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ پاک چیز کو قبول کرتا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، وہ قبول نہیں کرے گا۔ ہم عمل کی بھرمار کر دیں، اگر ہمارا عمل ناپاک ہے، پاک نہیں ہے شریعت کی یعنی شرائط اور شریعت کی کنڈیشنز کے مطابق وہ پاک نہیں ہے، اللہ کو ہمارے عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا عمل پاک ہو تب بھی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی بے نیازی اس سے ظاہر ہو رہی ہے کہ لا یقبل الا طیبا، پاک عمل کرو گے تب اللہ قبول کرے گا، اللہ کو تمہارے عمل کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں ہے۔ ایک مسئلہ یہ بھی ثابت ہوا کہ اعمال جو ہوتے ہیں ان کی دو کیٹیگری ہوتی ہے، مقبول ہوتے ہیں، مردود ہوتے ہیں، ایکسیپٹڈ، ریجیکٹڈ۔ اگر اعمال کے اندر گڑبڑی ہے، شریعت نے جو کنڈیشن بتائی ہیں ان کو ہم نے فالو نہیں کیا تو وہ پھر مردود ہو جائیں گے، ریجیکٹڈ ہو جائیں گے۔ ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور رسول جو ہوتے ہیں، اللہ کے جو پیغمبر ہوتے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مأمور ہوتے ہیں، ان کو بھی شریعت کے جو احکام ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی اپلائی ہوتے ہیں، ان کو بھی حکم دیا جاتا ہے کہ یہ کام کرو، یہ کام مت کرو، جس طریقے سے اہل ایمان مأمور ہوتے ہیں۔ ایک حدیث سے مسئلہ یہ بھی ثابت ہوا کہ جب ہم دین کی باتیں بتائیں تو ہم ایسا جملہ استعمال کریں جس سے عمل کا جذبہ پیدا ہو۔ اللہ کے رسول سمپل کہہ دیتے اللہ تعالیٰ پاک ہے، پاک کو پسند کرتا ہے، لیکن آپ نے اس کے بعد کیا کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو وہ حکم دیا ہے جو رسولوں کو دیا، یا رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو جس چیز کا حکم دیا ہے وہی رسولوں کو دیا ہے۔ تو یہ کہہ کر کے اللہ کے رسول نے یعنی اس چیز کی اہمیت بتائی۔ تو دین کی جب ہم بات کر رہے ہوں تو اس کو ایسے انداز میں ہم بات پیش کریں کہ لوگوں کے اندر عمل کا جذبہ پیدا ہو۔ ایک چیز یہ بھی معلوم ہوئی کہ جب پاک چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال کی ہیں اور پاک چیزیں ہمیں کھانا ہے، کمانا ہے، تو پھر پاک کے اپوزٹ جو ہیں خبائث، ناپاک چیزیں، وہ حرام ہیں، ان کے قریب ہمیں نہیں جانا ہے۔ ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ انسان جو دعا کرتا ہے تو دعا کی قبولیت کے کچھ اسباب ہوتے ہیں، جیسے سفر ہے، اللہ کے رسول نے لمبے سفر کا ذکر کیا۔ سفر لمبا نہ بھی ہو، اگر آدمی سفر میں ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ صحیح حدیثوں میں ہے کہ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے۔ آدمی اپنے گھر سے دور ہوتا ہے تو بہت ساری اس کے اوپر پریشانیاں ہوتی ہیں، وہ کیفیت اللہ تعالیٰ کو، اس کیفیت میں جب بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ کو وہ دعا پسند آتی ہے۔ اسی طریقے سے آدمی کی جو یعنی جسمانی حالت ہے، کپڑے اور اس کے جسم سے جو ہے اگر یعنی مسکنت جھلک رہی ہو، بے چارگی جھلک رہی ہو، اللہ کی بارگاہ میں آدمی یعنی بالکل لوٹا مارا، ساری دنیا سے کٹ کر کے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلایا، تو وہ سچویشن اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، وہ دعا کی قبولیت کے اسباب میں سے۔ اسی طریقے سے ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا بھی دعا کی قبولیت کے اسباب میں سے۔ اسی طریقے سے یا ربی اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا یا اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے واسطے سے دعا کرنا، اللہ کی صفات کے واسطے سے دعا کرنا، اللہ کے ناموں کے واسطے سے دعا کرنا بھی دعا کی قبولیت کے اسباب میں سے۔ ایک چیز یہ بھی معلوم ہوئی کہ دعا میں تکرار یا ربی ایک ہی چیز کو بار بار ریپیٹ کیا جائے، یہ بھی دعا کی قبولیت کے اسباب میں سے۔ لیکن ایک اہم چیز یہ معلوم ہوئی کہ یہ سارے اسباب دعا کی قبولیت کے موجود ہونے کے باوجود اگر انسان
حرام کھا رہا ہے، حرام کما رہا ہے، حرام کھا رہا ہے، پہن رہا ہے، تو اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اتنے سارے اسباب ہونے کے باوجود اس سے حرام کھانے کی مذمت معلوم ہوئی اور اس کا خطرہ معلوم ہوا کہ کتنی خطرناک چیز ہے اکل حرام، حرام کھانا، کہ اس کی وجہ سے انسان اتنے سارے اسباب دعا کی قبولیت کے ہونے کے باوجود اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ تو یہ حدیث نمبر 10 تھی۔ اب آج کے ایپیسوڈ کی ہم تیسری اور آخری حدیث آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ یہ جو حدیث ہے، حدیث نمبر 11 ہے، اور یہ نواسۂ رسول حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث روایت کی گئی ہے، اور یہ ترمذی کتاب و صفت القیامہ 2518 اور سنن نسائی کتاب الاشربہ 5711 نمبر کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ آئیے الفاظ دیکھتے ہیں، امام نووی نے جو الفاظ نقل کیے ہیں۔ ان ابی محمد الحسن بن علی بن ابی طالب صبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وریحانتہ رضی اللہ عنہما، کہتے ہیں کہ ابو محمد حسن بن علی بن ابی طالب، حضرت حسن کی کنیت جو ہے وہ ابو محمد تھی۔ ابو محمد حسن بن علی بن ابی طالب جو اللہ کے رسول کے نواسے ہیں، سبت کے معنی نواسے ہیں، عربی میں پوتے کو حفید کہا جاتا ہے اور نواسے کو سبت کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول کے نواسے وریحانتہ، اور آپ کے پھول حضرت حسن سے روایت کہتے ہیں حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یاد کیا ہے، مجھے اللہ کے رسول کی یہ حدیث یاد ہے۔ دع ما یریبک الی ما لا یریبک، جس چیز میں تمہیں شک ہو اس کو چھوڑ کر وہ چیز اپنا لو جس میں شک نہ ہو، ڈاؤٹ والی چیز کو چھوڑ کر کے وہ چیز اپنا لو جس میں ڈاؤٹ نہ ہو، یقین ہو۔ آئیے سب سے پہلے حضرت حسن کے بارے میں ایک مختصر سی معلومات حاصل کر لیتے ہیں۔ حضرت حسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے نواسے ہیں اور سیدنا علی مرتضیٰ کے صاحبزادے ہیں، سید و شباب اہل الجنہ، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ شعبان سن 3 ہجری میں آپ پیدا ہوئے اور اپنے چھوٹے بھائی حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے 1 سال بڑے ہیں۔ آپ نے 25 حج اپنی زندگی میں کیے۔ اپنے والد حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد آپ خلیفہ ہوئے اور حجاز میں، یمن میں، عراق میں اور خراسان میں آپ کی 6 مہینے تک ان علاقوں میں آپ کی حکومت رہی۔ پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے آپ نے صلح کر لی اور اللہ کے رسول کی وہ پیشن گوئی آپ کے بارے میں پوری ہوئی جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کی 2 جماعتوں میں صلح کرائے گا۔ آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 13 حدیثیں روایت کی ہیں۔ آپ کی شہادت زہر کی وجہ سے آپ کی شہادت ہوئی، سن 50 ہجری میں آپ کی شہادت ہوئی، آپ کی وفات ہوئی۔ تو یہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک یعنی مختصر سا ان کا تعارف تھا۔ حدیث کے جو الفاظ ہیں بالکل واضح ہیں کہ جس چیز میں شک ہو اس کو چھوڑ دو، مشتبہ چیز کو، ڈاؤٹ فل چیز کو مت اپناؤ، چاہے وہ دین کا معاملہ ہو چاہے دنیا کا معاملہ ہو۔ دنیا کے معاملے میں بھی کامیابی اسی میں ہے کہ آدمی ڈاؤٹ والی چیزوں میں نہ پڑے، جس میں انسان کو یہ ہو کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، تو اس میں پھر خطرہ ہوتا ہے۔ حدیث سے جو مسائل مستنبط ہوتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ یہی ثابت ہوا کہ انسان مشتبہ چیزوں سے، ڈاؤٹ والی چیزوں سے دور رہے تاکہ اس کا دل جو ہے وہ اضطراب کا شکار نہ ہو، بے چینی کا شکار نہ ہو۔ دل کا اطمینان تبھی ہوگا جب آدمی سرٹینٹی کے ساتھ، یقین کے ساتھ کوئی کام کرے گا۔ تو اللہ کے رسول نے بہت بڑا اصول بتایا اس حدیث میں کہ شک والا کام مت کرو، ایسا کام کرو جس میں یقین ہو۔ دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ کوئی بھی کام کرنے کے پہلے اس کے بارے میں پختہ معلومات حاصل کرو۔ ظاہر ہے کہ شک والی سچویشن کب دور ہوگی؟ جب آپ اس چیز کے بارے میں پوری کنفرم اور صحیح معلومات حاصل کریں گے، پختہ علم حاصل کریں گے۔ تو کسی چیز کے بارے میں پختہ علم حاصل کرو، اس کے بعد وہ کام کرو تاکہ اس میں کوئی کنفیوژن، کوئی تردد نہ رہے۔ تیسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ عبادتوں میں بھی جب ہمیں شک ہو تو ہم شک کو چھوڑ کر کے یقین والا کام۔ مثال کے طور پہ ہم نے ظہر کی نماز پڑھی، اب ہمیں شک ہو رہا ہے کہ ہم نے 3 پڑھی کہ 4 پڑھی، اور ہم کسی ایک چیز پر یقین نہیں کر پا رہے ہیں، تو ایسی صورت میں ہم کیا کریں گے؟ یقین پر، یعنی کم سے کم اگر 3 اور 4 میں شک ہے تو اتنا تو یقین ہے کہ ہم نے کم سے کم 3 پڑھا ہے، تو ہم اس کو 3 ہی کنسیڈر کریں گے اور 1 رکعت پوری کر کے ہم نماز سجدہ سہو کر کے نماز پوری کریں گے۔
تو یہ شریعت میں یہ اصول ہے کہ اگر کسی چیز کی کمی اور زیادتی میں ہمیں شک ہو جائے تو ہم کم والے کو مانیں گے اور اس کے حساب سے پورا کریں گے. اگر کسی ایک چیز پر یقین نہیں ہو رہا ہے، ڈاؤٹ برابر ہے، اگر کسی ایک چیز پر یقین ہو جا رہا ہے یا غالب گمان ہو جا رہا ہے تو ہمیں اس کے حساب سے اس عبادت کو پورا کر لینا چاہیے. اور آخری چیز اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم دیے گئے تھے. چھوٹے چھوٹے جملوں میں اللہ کے رسول نے بڑی پوائنٹ کی اور بڑی جامع باتیں آپ نے بیان فرما دی ہیں، جس میں سے ایک یہ حدیث بھی ہے کہ دع ما یریبک الی ما لا یریبک. زندگی کا بہت بڑا رول اور بہت بڑا اصول اللہ کے رسول نے بتا دیا کہ شک والی چیز کو چھوڑ کر کے بنا شک والی چیز کو، یقین والی چیز کو اپنا لو. تو یہ آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے 3 حدیثیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں. اللہ سے دعا ہے رب العالمین ان حدیثوں کو سمجھنے کی، ان پر عمل کرنے کی اور انہیں دوسروں تک پہنچانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.